سورہ سوئے کا آغاز قرآن کی قسم سے ہوتا ہے اور پھر صاف لفظوں میں یہ حقیقت بیان کی جاتی ہے کہ اے نبی، آپ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں اور بالکل سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ یہ قرآن اسی رب کی طرف سے نازل ہوا ہے جو نہایت غالب اور بے حد رحم فرمانے والا ہے، تاکہ ان لوگوں کو خبردار کیا جائے جن کے باپ دادا کو پہلے کوئی واضح تنبیہ نہیں پہنچی تھی، اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو ماننے والے نہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے گئے ہیں اور ان کے آگے پیچھے دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، اس لیے وہ حق کو دیکھ نہیں پاتے۔ خواہ اب انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہدایت صرف اس کے لیے ہے جو نصیحت قبول کرے اور بن دیکھے اللہ سے ڈرے، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور باعزت بدلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جہاں رسول بھیجے گئے۔ پہلے 2 رسول آئے، لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر تیسرا بھیجا گیا تاکہ بات کو مضبوط کیا جائے، مگر قوم نے سب کو جھوٹا قرار دے دیا اور کہا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارا کام صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ قوم نے ان کو بدشگون قرار دیا اور دھمکیاں دیں۔ اسی وقت شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے پوری جرات کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی بات مان لو، یہ تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے اور ہدایت پر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیوں نہ اس ذات کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، کیا میں اس کے سوا اور معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، میں تو اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم بھی سن لو۔ چنانچہ اسے شہید کر دیا گیا اور اسے فوراً جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوا۔ وہ حسرت کے ساتھ کہنے لگا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے کیسے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ان کے بعد ہم نے کسی لشکر کی ضرورت نہیں سمجھی، صرف ایک زوردار چیخ ہوئی اور وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ انسان پر افسوس ہے کہ اس کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتا رہا۔ پھر اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتا ہے کہ مردہ زمین کو ہم ہی زندہ کرتے ہیں، اسی سے اناج نکالتے ہیں جسے یہ لوگ کھاتے ہیں، ہم نے اس میں باغات بنائے، کھجور اور انگور اگائے، چشمے جاری کیے تاکہ یہ اس کا پھل کھائیں، کیا پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے؟ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، زمین کی پیداوار میں بھی، انسانوں میں بھی اور ان چیزوں میں بھی جنہیں یہ جانتے تک نہیں۔ اللہ رات اور دن کی نشانی دکھاتا ہے کہ رات دن سے نکلتی ہے اور یہ لوگ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے، چاند کے لیے منزلیں مقرر کی گئی ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ انسان کے لیے ایک اور نشانی کشتی ہے جو سمندر میں چلتی ہے اور اسی جیسی سواریاں زمین پر بھی ہیں، اگر اللہ چاہے تو انہیں غرق کر دے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہو اور نہ بچنے کا کوئی راستہ۔ پھر انسان کی غفلت پر تنبیہ کی جاتی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہے تو خود کھلا سکتا ہے؟ تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ یہ لوگ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ایک ہی زوردار آواز ہوگی جو انہیں آلے گی اور یہ اپنے گھروں میں جھگڑ رہے ہوں گے، نہ وصیت کر سکیں گے نہ گھر لوٹ سکیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں ہماری نیند سے کس نے اٹھا دیا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسول سچ کہتے تھے۔ اس دن کسی پر ظلم نہ ہوگا، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ جنت والے آج خوشی میں مشغول ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، ان کے لیے وہاں ہر طرح کے پھل ہوں گے اور سلامتی کی آواز خود رحمان کی طرف سے آئے گی۔ مجرموں سے کہا جائے گا کہ آج الگ ہو جاؤ اے گناہگارو، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ آج ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ اگر اللہ چاہے تو ان کی آنکھیں بھی مٹا دے، پھر یہ راستہ ڈھونڈتے پھریں اور کچھ نہ پا سکیں۔ اگر چاہے تو ان کی صورتیں بدل دے اور نہ آگے بڑھ سکیں نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس نبی کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ یہ اس کے شان ہے، یہ تو صرف نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ زندہ دل لوگوں کو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے ان کے لیے جانور پیدا کیے جن کے یہ مالک بنے ہوئے ہیں، ان کو تابع کر دیا، کچھ پر سوار ہوتے ہیں کچھ کو کھاتے ہیں، ان میں ان کے لیے فائدے بھی ہیں اور پینے کی چیزیں بھی، پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے۔ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں کہ شاید ان کی مدد ہو جائے، حالانکہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ خود ان کے لیے لشکر بن کر حاضر ہوں گے۔ آخر میں اللہ انسان کو اس کی ابتدا یاد دلاتا ہے کہ وہ ایک معمولی سے قطرے سے پیدا کیا گیا اور آج وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا بن گیا ہے۔ وہ ہماری قدرت پر مثالیں دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟
اللہ فرماتا ہے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا تھا اور وہ ہر پیدا کرنے پر پورا قادر ہے۔ وہی ہے جس نے سبز درخت سے تمہارے لیے آگ نکال دی، وہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، کیا وہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں، وہ بڑا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جانے والا ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔